السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح انتہائی آسمان تک پہنچ چکی ہے اور 10 لاکھ افراد ملک چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں۔ مہنگائی کا 49 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، تقریباً نصف صدی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ملک میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 44.61% پر پہنچ چکی ہے۔ مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ملک میں 26 اشیاء ضروریہ مہنگی، 9 سستی اور 16 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ اس ایک ہفتے کے دوران آلو، چینی، انڈے، دال مسور، نمک، بیف، مٹن، گل، چکن، واشنگ سوپ، دال ماش، چاول، ماچس، LPG، کھلا تازہ دودھ اور دہی سمیت مجموعی طور پر 26 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ ایک خطرناک حد تک جا رہا ہے۔ ویسے یہ اضافہ خطرناک حد تک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، لیکن خطرناک سچویشن کچھ اس سے زیادہ ہے۔ دیکھیے، آپ کو باہر نکل کر اپنے روزمرہ کام کرتے ہوئے، دکان پر جاتے ہوئے، دفتر جاتے ہوئے، سگنل پر کھڑے ہو کر، بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر نظر کیا آ رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں سفید پوش نظر آ رہے ہیں، بالکل، جنہوں نے دستے سوال پھیلایا ہوا ہے۔ آپ کو اب پہلے سے کہیں بڑی تعداد میں ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آتا کہ انہوں نے مانگا ہے، وہ آپ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ٹیلی ویژن پروگرامز میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت ہم بات کریں نا رمضان میں، کہ جو رمضان میں ٹیلی ویژن پروگرامز میں وہاں پر سائلین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، امداد طلب کرنے والوں کے لیے لاکھوں کی امداد دیا کرتے تھے اور ان کے ملٹیپل کاروبار تھے۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ مدد کر سکیں، بلکہ اب ان میں سے کچھ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں خود مدد کی ضرورت ہے۔ یہ حالات ہو گئے، یہ بہت خطرناک حالات ہیں، یہ بہت سیریس حالات ہیں، اور یہ حالات کسی بھی صورت، کیا مجھے آپ کو کسی کو یہ یقین ہے کہ یہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ اب تک تو نہیں، بالکل نہیں۔ اور کیا ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ یہاں سے مزید بدتر ہوں گے، یہ یہاں سے مزید ابتر ہوں گے، اور یہ سچویشن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے جو نمبرز ہیں نا، کہ آٹے کا تھیلا کتنے کا تھا، آٹے کا تھیلا کتنے کا ہے سال بعد، دال کتنے کی تھی، دال کتنے کی ہے، گوشت کتنے کا تھا، گوشت کتنے کا، اور گوشت تو یار مثال ہے غریب کے لیے، گوشت تو اس وقت سوال ہے۔ وہ لوگ، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو خود بتاتے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں کہ گوشت نہیں کھاتے۔ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے کمپیریزن کیا ہے 31 مارچ 2022 اور 23 فروری 2023 میں جو قیمتیں ہیں ان کا۔ آٹے کا تھیلا 10 کلو کا جو کہ ملتا تھا اس زمانے میں 620 روپے، اب مل رہا ہے 1090 روپے میں، یعنی کہ 470 روپے کا پرائس گیپ۔ اور اس کے ساتھ فلور آٹا، فائن آٹا 1 کلو ملتا تھا 77 روپے فی کلو، اب مل رہا ہے 140 روپے فی کلو، 63 روپے کا پرائس گیپ یہاں بھی آ گیا۔ چاول باسمتی کتنے کا کلو ملتا تھا، 140 روپے، اب 240 روپے، 100 روپے کا گیپ۔ بیف وتھ بون 1 کلو 750 روپے ملتا تھا اور اب کتنے کا مل رہا ہے، 850، پرائس گیپ 100 روپے کا یہاں بھی آ گیا۔ اور مٹن 1500 روپے ملتا تھا، اب 1800 روپے مل رہا ہے، 300 روپے کا پرائس گیپ۔ چکن مرغی، برائلر مرغی 340 روپے، اب مل رہی ہے 600 روپے، 260 روپے کا پرائس گیپ۔ تازہ دودھ ملتا تھا 150 روپے، اب مل رہا ہے 210، 60 روپے کا پرائس گیپ۔ انڈا درجن 170 روپے، اب مل رہے ہیں 330 روپے، 160 روپے کا یہاں پہ پرائس گیپ ہے۔ کوکنگ آئل 5 لیٹر والا ملتا تھا تقریباً 2460 روپے کا، اب مل رہا ہے 3400 روپے، یعنی کہ 940 روپے کا پرائس گیپ۔ اور ساتھ دال مسور ملتی تھی 1 کلو 240 روپے، اب مل رہی ہے 340 روپے، 100 روپے کا پرائس گیپ۔ اور دال مونگ ملتی تھی 220 روپے، اب 350 روپے، 130 روپے کا پرائس گیپ۔ اور دال چنا ملتی تھی 1 کلو 200 روپے میں، اب 320 روپے میں مل رہی ہے، 120 روپے کا پرائس گیپ۔ پیٹرول
بہت سارے لوگ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. 150 روپے فی لیٹر ملتا تھا اور اب ملتا ہے 272 روپے میں. 122 روپے کا اضافہ ہے. اور ڈیزل 145 روپے اب مل رہا ہے 280 روپے. 135 روپے کا اضافہ. اچھا یہ نمبرز ہیں ٹھیک ہے, اور یہ ادارہ شماریات یہ سرکاری نمبرز ہیں. آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ ان سرکاری نمبرز کو دیکھتے ہو ہمیں ایک اور چیز کیا دیکھیں گے. یہ جو حکومت ہے یہ مہنگائی پر 3 بار مارچ کر چکی ہے. بلاول نے مارچ کیا, مریم اور حمزہ نے مارچ کیا, فضل الرحمان نے مارچ کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نااہلی ہے پچھلی حکومت کی. تب اگر یہ بتایا جاتا تھا کہ عالمی منڈی میں قیمتیں زیادہ ہیں تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں, اب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں. ایک دوسرا ان لوگوں نے جو کمال کیا تھا وہ تھا ڈالر پہ کوئی کنٹرول بھی یہ نہیں رکھ سکے, کیونکہ ہوا یہ کہ انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. جب آپ ریمیٹنسز بھی گر گئیں, اس کے علاوہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پیسے گر گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں وہ نہیں کر سکے, تو پھر یہ حالات ہوئے. اب بین الاقوامی مارکیٹ میں بہت سی چیزوں کی قیمت کم ہوئی ہے, یہاں قیمت بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ سراسر نااہلی تھی. یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے آنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے عوامی بہبود کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے. یہ باتیں ایک طرف کیا ہے لیکن تکلیف دہ ہے, بہت تکلیف دہ سچویشن. انہیں ریئلائزیشن نہیں ہے, وہ جو کپڑے بیچ دوں گا اور آٹا سستا دوں گا, ان کو اگر آپ سنیں انہوں نے عام آدمی کے کپڑے اتروا دیے ہیں. لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور شدید ننگی گالیاں دیتے ہیں لوگ اس وقت. انہیں اگر احساس کرنا ہو لوگوں کے درمیان نکل کے دیکھیں, یہ جمعے کی نماز پڑھ کے دیکھ لیں, باہر نکل کے دیکھ لیں, لوگوں کے درمیان جا کے دیکھ لیں, لوگ اس وقت بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اچھا یہ مہنگائی والا ایشو اتنا مطلب ہے کہ وہ گورننس سے ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, بہت بہتر ہو سکتا ہے, لیکن ایک تو نااہلی ہے, دوسرا ترجیحات ہی نہیں ہے. لوگوں کی بہتری ترجیحات پہ نہیں ہے, سیاست ترجیح ہے, مقدمات ترجیح ہے, کرپشن کے معاملات ان پر بچاؤ ترجیح ہے, مہنگائی سے نجات دلانا ترجیح نہیں ہے, ترجیحات کچھ اور ہے. تو اس لیے آپ کو یہ صورتحال نظر آتی ہے, ورنہ یہ صورتحال بہت بہتر ہو سکتی تھی. آپ کو ایسے دعوے کرنے والے نہیں ملتے, یہ بھی ٹھیک کر دوں گا 4 دن میں, وہ بھی 4 دن میں ٹھیک کر دوں گا, یہ 10 دن میں ٹھیک کر دوں گا, ایسے دعوے کرنے والے ملتے ہیں آپ کو. تو یہ دعوے کرنے والے بھی عجیب ترین لوگ ہوتے ہیں, اور یہ جو حکمران ہیں یہ اپنا کام کریں, اگر یہ گورننس دیں, یہ کنٹرول رکھیں. یہ جو سندھ میں اربوں روپے کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں, یہ سلسلہ بند ہو. شوگر مافیا کے ہاتھوں جو مسلسل یہ لوگ بلیک میل ہوتے ہیں, یہ سلسلہ بند ہو. اور یہ جو خاندان ہے اس وقت حکمران خاندان, ان کا تو اپنا چکن کا بھی بزنس ہے, ان کا اپنا اس وقت پولٹری پروڈکٹس کا بھی بزنس ہے, اور اسی خاندان کا بہت بڑا ڈیری پروڈکٹس کا بزنس ہے. اور ان کی ایک بہو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز بھی پوسٹ کرتی ہیں. تو یہ تو کاروبار کر رہے ہیں. جب حکمران خاندان خود کاروبار کرتا ہے تو پھر ترجیحات الگ ہو جاتی ہیں. اسحاق ڈار کا پورا بیانیہ یہ تھا کہ میں آؤں گا, میرا ڈالر سے مقابلہ ہے, ڈالر اور ڈار کا مقابلہ ہے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. جیت گیا, ڈالر جیت گیا اور پاکستان ہار گیا. اسحاق ڈار نہیں ہارے, پاکستان ہار گیا. ہارنے کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے جو ناکام ہوا ہے, لیکن لوگ قیمت ادا کرتے ہیں نا. یہاں پر میں آپ عام آدمی اپنے بچوں کی خواہشات کا گلا گھونٹ کر قیمت ادا کرتا ہے. جو مڈل کلاس والا آدمی کبھی کبھار اپنے بچوں کے لیے امپورٹڈ پروڈکٹس بائی کر لیتا تھا, اب وہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ ان پروڈکٹس کو بائی کرے. یہ والا حق ہے. اور یہ سال بھر میں جو مہنگائی کا اس وقت حال کیا ہے اس حکومت نے, پچھلی حکومت کو یہ روتے تھے, اس حکومت میں تو کہیں برا ہو چکا. کورونا کے دنوں میں چیزیں خراب ہوئی تھیں, اب چیزیں بہت بری ہوئی ہیں, اور ان کے پاس مارجن تھا چیزیں ٹھیک کرنے کا, انہوں نے چیزیں مزید خراب کی. اچھا اس مہنگائی کا ایشو ہم نے دیکھا ہے نا رمضان میں, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو جو نمبرز ابھی آپ بتائے تھے فروری کے, ان میں رمضان کے نمبرز شامل کر لیں تو یہ زیادہ خوفناک صورت ہے. بہت خوفناک. یہ مطلب پھر تو دگنی چگنی ہو گئی رمضان کے اگر نمبر اس میں ایڈ کیے جائیں تو. اب حل کیا ہے؟ حل انفارچونیٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ حل ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اگر الیکشن کو حل قرار دیا جا رہا ہے, پالیٹکس پہ آتے ہیں, تو وہ بھی چونکہ ہونے نہیں دیے جا رہے, تو اس کے بعد بھی حالات فوری طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک کم از کم 4-5 سال کی ایک ایسی پلاننگ کرنی ہے جس میں ہم کچھ چیزیں فوری ٹھیک کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک لمبی پلاننگ کرنی ہے. وہ پلاننگ 10 سے 15 سال کی, جس میں ہم کچھ چیزوں پر, اکانومی کے معاملات پر پالیٹکس زیرو کی جائے,
اس پر کام کریں گے پھر جا کے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے ادارے جو ہیں وہ پالیٹکس میں مسلسل انوالو رہے ہیں، ان پر یہ الزام ہے، باجوہ صاحب پر بھی الزام ہے کہ وہ حکومتیں بناتے رہے، گراتے رہے، اور اس سے پہلے بھی۔ تو ذمہ داری جو ہے وہ سب پر عائد ہوتی ہے، سیاستدانوں پر بھی، بیوروکریسی پر بھی، اور ہماری جو طاقتور حلقے ہیں ان پر بھی۔ لیکن قیمت یہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو ادا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بیوروکریسی، سیاستدان، طاقتور حلقے کوئی بھی قیمت ادا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، قیمت ادا کرے گا عام آدمی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے اللہ حافظ۔